Welcome to Win Online, your channel for educational videos. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جسے عام طور پر جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے جو اس نے ہمیں رمضان المبارک کے یہ مقدس لمحات عطا فرمائے۔ رمضان کا ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھڑی بہت مبارک ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن کرنے کے مختلف کام مختلف احادیث میں مختلف سنتیں ثابت ہیں، جیسا کہ غسل کرنا، بہترین کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا، درود شریف کا اہتمام کرنا، سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا۔ یہ مختلف ایسی سنتیں ہیں جو مختلف احادیث سے ثابت ہیں۔ تو جمعہ کی اہمیت باقی دنوں کی نسبت زیادہ ہے، یعنی جمعہ سب سے افضل دن ہے دنوں میں۔ تو جب جمعہ کا دن رمضان المبارک میں آ جاتا ہے تو اس کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب آخری جمعہ کی اہمیت باقی جمعوں کی نسبت کیوں زیادہ ہے، اس کی فضیلت کیوں زیادہ ہے؟ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ اس کے بعد کوئی اور جمعہ نہیں آئے گا۔ جیسے اس سے پہلے ماشاءاللہ سے 3 جمعہ آئے، ہم نے مختلف اہتمام ان میں کیے، مختلف ذکر اذکار کیے اور مختلف چیزوں کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد کوئی جمعہ نہیں آنے والا، اس لیے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ رمضان میں آنے والا یہ آخری جمعہ ہے۔ اب آخری جمعہ میں 2 طرح کے کام ضرور کرنے چاہیے۔ پہلا کام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کس چیز کے لیے؟ اس چیز کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی یہ مبارک گھڑیاں نصیب فرمائیں اور پھر ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ ہم نے مختلف ایسی چیزیں کی جو ہم باقی 11 مہینوں میں نہیں کرتے۔ روزے کا اہتمام کیا، نمازوں کا اہتمام کیا، تلاوت کا اہتمام کیا، زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کی۔ اور یہ سب ہم نے کیوں کیا؟ ہم کیوں کر سکے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اس چیز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکریہ۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں توفیق دی یہ کام کرنے کے لیے، ورنہ ہماری ذات ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں ٹرن کر دیتے ہیں، نیکی کی طرف یا برائی کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں ہمارا دل نیکی کی طرف ٹرن کیا، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب پہلا کام تو یہ ہو گیا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ استغفار، توبہ، اس کی کثرت کی جائے، استغفار کی کثرت کی جائے۔ مختلف کلمات، زیادہ لمبا نہیں تو استغفر اللہ، یا کسی بھی زبان میں جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں معافی مانگی جائے۔ لیکن کس چیز کے لیے معافی مانگی جائے؟ ہم نے تو پہلے ہی بہت سارے نیک کام کیے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، یعنی پہلے ہی بہت کچھ کر رہے ہیں، تو استغفار کس چیز کے لیے کی جائے؟ استغفار تو گناہوں کے لیے کی جاتی ہے نا، جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں تو ہم پہلے ہی بہت ساری نیک کام کر رہے ہیں، تو ہمیں یہاں معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں معافی اس لیے مانگی جائے کہ یا اللہ، ہم نے آپ کی ویسی عبادت نہیں ہم کر سکے جیسی آپ کی عبادت کا حق ہے، جس عبادت کے آپ لائق ہیں ہم ویسی عبادت نہیں کر سکے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ آپ نے ہمیں اتنی سعادت والی گھڑیاں نصیب فرمائیں، ہم اس سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکے، اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ جس عبادت کی آپ لائق ہیں، جو عبادت
جس طریقے سے عبادت آپ کا حق ہے ہم وہ حق نہیں ادا کر سکے، اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ مختلف طریقوں سے جس زبان میں جس طریقے سے ہم معافی مانگ سکتے ہیں مانگیں، یعنی استغفار کا اہتمام کیا جائے۔ استغفر اللہ، دو چیزیں، سب سے پہلے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے ہر چیز کے لیے جو آپ نے دی، ہمیں توفیق دی، عبادت کی توفیق دی، اس چیز کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ باقی بھی ان سب چیزوں کا ہمارے دسترخوان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھے نا کتنی مطلب اس میں برکت ہو جاتی ہے، ہمارے ٹائم میں کتنی برکت ہو جاتی ہے، ہم سب چیزوں کو بہت اچھے سے کر پائے۔ یا اللہ بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اللہ آپ کا بہت شکر ہے کہ ہمیں یہ سب کرنے کے قابل آپ نے بنایا۔ اور دوسرا استغفار، اے اللہ کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو استغفر اللہ، الحمدللہ اور استغفر اللہ کا اہتمام۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب بھی عبادت کی توفیق ہو تو دو کام ضرور کیے جائیں، پہلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور دوسرا استغفار کی جائے۔ اور باقی انشاءاللہ ہم اپنے معمولات کو جاری رکھیں گے، درود شریف کا کثرت سے اہتمام کریں گے، جتنا زیادہ ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں ہم درود پڑھیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کثرت سے درود پڑھنے والا قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ اور درود ہم کوئی بھی، لیکن جو بہترین درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، یہ بہترین درود ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے کی کوشش کی جائے۔ باقی جو گھر کے مرد ہیں ان کے لیے یہ کہ وہ کوشش کریں کہ جلد مسجد پہنچیں اور خطبہ کو سننے کا اہتمام کریں، خطبہ آرام سے سنیں، خاموشی سے سنیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے باقی بچے ہوئے لمحات کی صحیح سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی کمی کوتاہی ہم سے رہ گئی ہے ہمیں معاف فرمائے۔